السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف ہے اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قیام امن کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں؟ جی، بڑا اہم سوال ہے جی۔ دیکھیں، یہ نئی نسل میں بھی یہ سوالات ابھر رہے ہیں۔ شدت پسندی کی آگ نے جو ہمیں لپیٹ میں لیا ہے نا، اب یہ بڑا اہم سوال اس بچے نے اٹھایا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہماری انفرادی ذمہ داری ہے، وہ تو ہم ایسے پوری کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کون آیا ہے، ہماری مسجد میں کون ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ چیک ہونا چاہیے، اس کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے، اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے۔ پراپرٹی ڈیلرز کو بھی یہ ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا پڑوسی آیا ہے تو مجھے بھی پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے، کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی جس کے پاس سائیکل نہیں تھی وہ لینڈ کروزر پر پھر رہا ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر جب چیک ہوگا تو یہ تو انفرادی ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ سوسائٹی کے اعتبار سے، اپنی اولاد کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس ادارے میں پڑھ رہا ہے، اس کا لنک کس نقطہ نظر سے ہے، آیا اس نقطہ نظر سے تعلق تو نہیں ہے جو دہشت گردی میں انوالو ہے۔ آپ اور میں جو صدقہ دے رہے ہیں، قربانی کی کھالیں آپ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ کس جگہ دے رہے ہیں۔ کیا وہ کسی دہشت گرد کے لیے تو آپ نہیں دے رہے، فنڈنگ تو نہیں کر رہے کہ وہ اپنے پیٹ کے ساتھ بم باندھ کر جو ہے وہ بے گناہوں کا خون بہائے۔ یہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے۔ اور پھر کچھ ذمہ داری اجتماعی ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں کوشش کریں کہ خصوصی طور پر مدارس میں اور مساجد میں خصوصی طور پر پڑھے لکھے لوگ لائیں۔ کم از کم یونیورسٹی سے ماسٹر ہو کیا ہو، ایم فل کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، وہ آپ کو جو باتیں بتائیں گے نا وہ نسبتاً بہتر ہوگی ایک عام آدمی کی۔ اس لیے کہ جو صرف مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ روشن ہوتی ہے، دین والی، دنیا والی آنکھ اس کی روشن نہیں ہوتی۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے تقاضے کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، لوگ کتنی مجبوری میں ہیں، لوگ کس طرح کی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، یہ ہماری جو ہے وہ اجتماعی ذمہ داری ہوگی۔ دیکھیں کون آ رہا ہے، کس کو رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، آپ کے بچوں کو کون پڑھا رہا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ مساجد کا نظام اگر بہتر کر دیں، اپنے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کا نظام اگر بہتر کر دیں، معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ وہ معاملات ہیں جو حکومت سے متعلق ہیں۔ حکومت سلیبس متعارف کرائے۔ اس دور کے تناظر میں بہت سخت ضرورت ہے کہ احترام انسانیت کے حوالے سے سلیبس ترتیب دیا جائے کہ انسانیت کے احترام کیا ہے، صاحب ایمان کا مقام کیا ہے، جو مسلمان ہے اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کی جان اور مال کو کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ قابل احترام قرار دیا ہے۔ یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ نیشنل لیول تک جو ہے اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے پورا کر لیں گے، یعنی گھر سے لے کر یونیورسٹی تک، سوسائٹی تک، میں بھی، آپ بھی، ہماری حکومت بھی، ہمارے دینی رہنما بھی، ہمارے سیاسی رہنما بھی، اگر یہ اپنی سارے مل کر ہم کوشش کریں تو یقیناً ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج کی اس علمی و فکری نشست میں ہم نے قیام امن میں صوفیاء کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ جو سبق ہمارے لیے آج کی نشست میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم صوفیاء کی تعلیمات کا ابلاغ کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو شخص مخلوق خدا کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جو شخص اہل قبلہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کسی کو کافر، مشرک اور منافق نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اللہ جب اپنی رضا کا دروازہ کھولتا ہے تو بندے کے دل میں مخلوق کی محبت پھر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اور ہم مل کر دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں صوفیاء کرام کے پیغام امن اور پیغام سلامتی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت بہت شکریہ۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار
روشنی یا